بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضائل قرآن میں سے ہم نے سورہ یاسین کی فضیلت پڑھی، اسی طرح سورۃ الواقعہ کی فضیلت بھی اور سورۃ الواقعہ کے فضائل بھی ہم نے پڑھ لیے۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ الملک اور سورۃ الملک کے جو فضائل بیان ہوئے ہیں وہ پڑھیں گے۔ بیٹا آپ کے پاس اگر بک ہے تو آپ بک کھولیں اور اپنی بک کے صفحہ نمبر 20 پر آپ دیکھیں کہ سورۃ الملک ہیڈنگ ڈلی ہوئی ہے نمبر 3۔ نمبر 1 سورہ یاسین تھی، نمبر 2 سورۃ الواقعہ اور نمبر 3 سورۃ الملک۔ فضائل قرآن میں سے 3 سورتوں کے فضائل ہیں، جن میں سے ایک سورہ یاسین ہے، دوسری سورۃ الواقعہ ہے اور تیسری سورۃ الملک۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم روزمرہ قرآن پاک کا کچھ حصہ ایک مقرر کر لیں، ایک متعین کر لیں، روزانہ اس کی تلاوت کریں اور ساتھ ساتھ ان سورتوں کی بھی تلاوت کیا کریں۔ سورۃ الملک جس طرح دیگر سورتوں کے فضائل ہیں، اسی طرح سورۃ الملک کے بھی بہت سارے فضائل ہیں۔ سورۃ الملک کے بھی بہت سے فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ پہلی لائن میں آپ دیکھیں، پہلی سطر میں ایک حدیث میں ہے کہ سورۃ الملک جو شخص پڑھتا ہے تو اس پڑھنے والے کی سورۃ الملک شفاعت کرتی رہتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف قیامت کے دن شفاعت کرے گی یا قبر میں، بلکہ جو شخص اس سورت کی روزانہ تلاوت کرتی ہے تو یہ سورت بھی روزانہ جب جب وہ تلاوت کرے گا، اس کا پڑھنے والا اس سورت کو پڑھے گا، اس کی شفاعت کرتی رہے گی، یہاں تک کہ اس کی مغفرت کروا دیتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا یہ سورہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلانے والی بھی ہے اور عذاب قبر کو بھی مانع ہے، عذاب قبر کو روکتی بھی ہے۔ اس سورت کی فضیلت، اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی ان میں سے ایک تورات تھی، تورات میں بھی اس سورت کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اس سورت کے متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے، میری یہ تمنا ہے، میری یہ آرزو ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ سورت ہر مومن کے دل میں ہو۔ عذاب قبر بیٹا کوئی معمولی اور عام چیز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، جو شخص بھی اس کے عذاب سے نجات پالے آئندہ کی منزلیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ حضرت عثمان غنی جو خلیفہ سوم ہیں، ان کے متعلق لکھا ہے کہ قبرستان میں تشریف لے جاتے، جب قبر پر اس کی نظر پڑتی، جب قبرستان میں تشریف لے جاتے یا کسی قبر پر سے ان کا گزرنا ہوتا یا کسی قبرستان میں سے آنا جانا ہوتا تو قبرستان کو دیکھ کر، قبر والوں کو دیکھ کر، قبر کو دیکھ کر یا قبرستان کے قریب گزرنا ہوتا تو اس کو دیکھ کر ان کی یہ حالت ہوتی کہ آنکھوں سے بلا ساختہ آنسو جاری ہو جاتے، اس قدر روتے کہ داڑھی مبارک ان کی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ تو لوگ پوچھتے کہ ہم نے آپ کو کبھی بھی پہلے اس سے روتے ہوئے نہیں دیکھا، کہ جب بھی آپ کا گزر قبرستان کی طرف سے ہوتا ہے یا کسی قبر کے پاس سے آپ گزرتے ہیں تو جس قدر آپ اس وقت روتے ہیں، اس کے علاوہ کبھی بھی ہم آپ کو اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھتے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبر کے متعلق کہ یہ پہلی منزل ہے آخرت کی منزلوں میں سے۔ میں نے حضور علیہ السلام سے پوچھا ہے کہ جس شخص کا جو بھی اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے یا جس کا انتقال ہوتا ہے، اگر یہ قبر اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرتی ہے، آسانی والا معاملہ کرتی ہے، اس پر سختی نہیں کی جاتی، اس کو عذاب نہیں دیا جاتا، تو آگے کی تمام منزلیں اس کے لیے راحت کی ہیں، آگے کی تمام منزلیں اس کے لیے آسان کر دی جاتی ہیں۔ لیکن اگر یہ گھڑی اور یہ پہلی منزل اگر اس پر سخت اور تنگ کر دی گئی
تو آگے اس کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں، سختیاں ہی سختیاں ہیں۔ بہرحال سورۃ الملک ایک چھوٹی سی سورت ہے جس کے پڑھنے میں صرف 3 یا 4 منٹ یا زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگتے ہیں۔ اگر عذاب قبر جیسی بڑی تکلیف سے نجات کے لیے اس سورت کو ہم روزانہ تلاوت کریں، رات کو سونے سے پہلے کریں یا رات کو کسی بھی وقت کر لیں یا دن میں کر لیں، تو سورۃ الملک پڑھنے کا اہتمام کر لیا جائے تو کتنی اچھی بات ہے کہ عذاب قبر سے بھی ہم محفوظ رہیں گے، اور اس سورت کے جو فضائل ہیں، جو برکات ہیں، جو اللہ رب العزت کی طرف سے ملنے والے انعامات ہیں، ان کو بھی ہم پالیں گے۔ یہ 3 صورتیں تھی جن میں سے ایک سورۃ الملک، دوسری سورۃ الواقعہ اور تیسری سورہ یاسین۔ ان 3 صورتوں کے فضائل پڑھیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم روزانہ کچھ نہ کچھ وقت متعین کر لیں قرآن پاک کی تلاوت کا، اور ہمارا معمول ہونا چاہیے جس طرح ہم دیگر کام سر انجام دیتے ہیں، دیگر ہم امور سر انجام دیتے ہیں، کہ جس طرح ہم نے اپنا ایک روٹین بنایا ہوا ہے، ایک ترتیب بنائی ہوئی ہے کہ اس وقت ہم نے یہ عمل کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ کام سر انجام دینا ہے، اسی طرح ہمارے لیے روزانہ کی ترتیب ہونی چاہیے کہ ہم روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا کیا معمول تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ روزانہ ان کا معمول تھا کہ ایک قرآن پاک کا ختم کیا کرتے تھے، وہ بھی نوافل کے اندر۔ اسی طرح حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی رسول ہیں، ان کے متعلق بھی یہی لکھا ہے کہ ان کا بھی معمول تھا روزانہ ایک قرآن پاک تلاوت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح تابعین میں سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی لکھا ہے کہ ان کا بھی یہ معمول تھا کہ روزانہ ایک قرآن پاک کا ختم کیا کرتے تھے۔ اور ایک تابع اور گزرے ہیں حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے متعلق بھی لکھا ہے کہ ان کا بھی یہ معمول تھا کہ روزانہ ایک مرتبہ قرآن پاک کا ختم کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے بڑے تھے، یہ ہمارے اکابرین ہیں، یہ ہمارے صحابہ کرام ہیں، جن کے توسط سے ہم تک دین پہنچا، جن کے توسط سے ہم تک یہ اسلام پہنچا، جن کے توسط سے ہم تک یہ قرآن پاک پہنچا، جن کے توسط سے ہم تک نماز پہنچی، جن کے توسط سے ہم تک کلمہ پہنچا، ان کا کیا معمول تھا کہ کس طرح انہوں نے قرآن پاک سے محبت کی، کس طرح ہمارے اکابرین نے، ہمارے بڑوں نے، جن سے ہم نے دین سیکھا، جن سے ہم نے دین لیا، انہوں نے قرآن پاک سے عشق کیا۔ ہمارے قریب کے زمانے میں تبلیغی جماعت کے بانی حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ ماجدہ کے متعلق، ان کی اماں کے متعلق لکھا ہے کہ جب بڑی عمر کو پہنچ گئی تھی، قرآن پاک سے محبت اور عقیدت کی وجہ سے ان کی یہ خواہش تھی کہ قرآن پاک کو میں زبانی یاد کروں۔ تو اللہ پاک نے ان کو توفیق دی، تو اللہ کے فضل سے، اللہ کی مدد و نصرت سے قرآن پاک کو انہوں نے حفظ کر لیا۔ اب ان کا یہ معمول تھا کہ رمضان المبارک کے اندر روزانہ ایک قرآن پاک مکمل اور 10 پارے اوپر اس کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ یہ ان کا قرآن پاک سے عشق تھا، قرآن پاک سے محبت تھی۔ اسی طرح ایک امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک راوی سے روایات لی ہیں، احادیث لی ہیں، جن میں سے ایک حضرت امام حسن بن صالح رحمۃ اللہ علیہ، حسن بن صالح رحمۃ اللہ علیہ ایک نام ہے مسلم شریف کے راویان میں۔ راوی کہتے ہیں بیٹا، آگے ہم پڑھیں گے راوی کس کو کہتے ہیں، ہمارا ایک سبق ہوگا کہ جس سے حدیث لی جائے اس کو راوی کہتے ہیں۔ سند کے اعتبار سے نام ہوتا ہے کہ جس سے روایت لی جائے، حدیث مبارکہ لی جائے، اس کو راوی کہتے ہیں۔ تو امام مسلم نے بھی ایک راویان میں سے روایت لی ہے، ان میں سے ایک حسن بن صالح ہے۔ ان کے متعلق لکھا ہے کہ گھر کے 3 افراد تھے، ان کی والدہ تھی، ایک ان کا چھوٹا بھائی تھا حضرت علی بن صالح، اور ایک یہ خود تھے حضرت حسن بن صالح رحمۃ اللہ علیہ۔ مشورہ کیا کہ ہم روزانہ قرآن پاک کا ختم کیا کریں گے۔ دن میں سارے گھر کی ضروریات میں، کام کاج میں مصروف ہوتے، تو والدہ نے کہا کہ بھی دیکھو ہم ایسا کرتے ہیں کہ رات کو قرآن پاک کا ختم کیا کریں گے، میں چونکہ دیگر کام سر انجام دیتی ہوں، گھر داری میں مصروف ہوتی ہوں،
تو 10 پارے شروع کر میں تلاوت کیا کروں گی نوافل میں. اس کے بعد ہمارا چھوٹا بیٹا جو چھوٹا بھائی ہے آپ کا حضرت علی بن صالح وہ 10 پارے تلاوت کیا کرے گا. اس کے بعد حضرت حسن بن صالح رحمۃ اللہ علیہ کی باری آخری 10 پارے وہ تلاوت کیا کرے گا. تو حضرت حسن بن صالح فرماتے ہیں کہ کچھ دن گزرے تھے ہمارا یہ معمول چل رہا تھا اور روزانہ کی بنیاد پر ہمارا قرآن پاک کا ختم ہو رہا تھا. ہماری والدہ کا انتقال ہو گیا. پھر ہم آپس میں بھائی بیٹھ گئے. 15 پارے وہ تلاوت ان کے ذمہ دے دی گئی اور 15 پارے حضرت حسن بن صالح فرماتے ہیں میرے ذمہ لگا دیے گئے. پھر یہ ترتیب چلتی رہی. میرے چھوٹے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا. پھر فرماتے ہیں کہ میں نے یہ عزم کیا اللہ پاک سے مدد و نصرت چاہی تو اللہ پاک نے میری مدد کی نصرت کی. تو مرتے دم تک تو حضرت حسن بن صالح فرماتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی ایسا دن نہیں گزرا کوئی ایسی رات نہیں گزری جب ہمارے گھر میں قرآن پاک کا روزانہ ختم نہ ہوا ہو. روزانہ ہمارے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی. ہمارا گھر قرآن پاک کی تلاوت سے آباد رہتا. یہاں تک کہ ان کی روح نکل گئی. ان کے مرتے دم تک ان کے متعلق یہی لکھا ہے کہ روزانہ ان کا یہ معمول تھا کہ قرآن پاک کا اہتمام کر فرماتے. قرآن پاک کا روزانہ ختم کرتے تھے. یہ تھے ہمارے اکابرین جن کا قرآن پاک سے ایک لگاؤ تھا. قرآن پاک سے ایک عشق تھا. قرآن پاک سے محبت تھی. فضائل قرآن کا ہمارا چیپٹر چل رہا تھا. ہمارا سبق چل رہا تھا جن میں سے کچھ صورتیں منتخب تھی. 3 صورتیں سورہ یاسین سورۃ الملک اور سورۃ الواقعہ. ان کے فضائل بیان ہوئے. تو جیسا کہ بیٹا میں نے پہلے بھی کہا کہ کچھ نہ کچھ ہم وقت متعین کر لیں مقرر کر لیں. قرآن پاک کو کچھ نہ کچھ وقت دیں اور ساتھ ساتھ یہ صورتیں ہیں ان کے بھی بہت سارے فضائل بیان ہوئے ہیں. ان کو بھی ہم اپنا روزمرہ کے معمولات میں لائیں. ان کی بھی تلاوت کریں. تو میری بھی یہی کوشش ہوتی ہے. یہی میرا معمول چل رہا ہے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ میں بھی تلاوت کرتا ہوں. تو آپ سب نے بھی اپنے معمولات میں یہ چیز لا کر قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے. اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی ہمارے جو مشقی سوالات ہیں ان سوالات کو ہم حل کریں گے. بلکہ آج کے سبق میں ہم پہلے سوال میں سے جو حصہ الف ہے اس کو سورہ یاسین کے کوئی سے 5 فضائل یہ ہم سوال حل کر لیتے ہیں. جی ہمارے جو مشکل سوالات ہیں ان میں سے پہلا سوال ہے اس کو تحریر کرنا ہے آج.
سوال نمبر 1، ساتھ ساتھ آپ بتاتے جائیں۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ نمبر 1، الف سورہ یاسین کے کوئی سے 5 فضائل بیان کیجئے۔ جواب، نمبر 1، دس مرتبہ سورہ یاسین کو ایک مرتبہ پڑھنے کا ثواب 10 مرتبہ پورا قرآن کریم پڑھنے کے برابر ہے۔ نمبر 2، جو شخص اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
نمبر 3، مرحومین کے مثال ثواب کے وقت پڑھنے کا بھی اجر و ثواب ہے۔ نمبر 4، جو شخص رات کو رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھے، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اس کی ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئے آخری 5واں، یہ ہمارا آج کا سبق ہے بیٹا، اس کو آپ مکمل کریں انشاءاللہ تعالی۔ اگلے سبق میں ہم اس سے اگلے والے جو سوالات ہیں، یہ بھی ہم نے حصہ الف کیا، آگے حصہ جیم دال اور بقیہ سوالات حل کرا دیں۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔